سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي هيأناهم لها وبأمر أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم، وكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ذرَأْنَا کا معنی ہوتا ہے خلقنا، یعنی اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پیدا کیا اور ہم نے جہنم کے لیے وَجَعَلْنَا لِجَهَنَّمَ، یعنی کر لیا ان کو ہم نے جہنم کے لیے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. کیا معنی ہے؟ یعنی حَيَّأْنَاهُمْ لَهَا، اسی کے لیے ہم نے پیدا کیا. وَيَعْمَلُ أَهْلَهَا بِيَعْمَلُوا وَبِعَمَلِ أَهْلِهَا يَعْمَلُونَ، اور وہ اسی کے عمل کریں گے، جہنمی جہنم والے، جنتی جنت والے. اس لیے فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ لما اراد ان يخلق الخلق، کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں مخلوق پیدا کروں، علم ما هم عاملون، اللہ جانتے تھے کہ وہ جو کریں گے قبل کونہم، ان کے پیدا ہونے سے پہلے. فكتب ذلك عنده في كتاب، اللہ نے اس کو لکھ دیا قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا. کما ورد فی صحیح مسلم، جیسے کہ صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے، ان عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ قدر مقادیر الخلق، اللہ پاک نے مخلوق کی تقدیر کا فیصلہ قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی پہلے 50,000 سال. وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ پانی پہ تھا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن، یاد رکھو چونکہ مکلف مخلوق جو ہے یہ دو ہیں،
باقی جتنی مخلوق ہے وہ مکلف نہیں ہے شریعت کی، یعنی اللہ نے مخلوق تو کئی پیدا کی، جیسے اللہ کی بڑی عظمت والی مخلوق ہے فرشتے، جن کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں اپنا تقرب بخشا، اور ان کا مقر جو ہے، مسکن جو ہے وہ آسمانوں کو بنایا، لیکن وہ مکلف نہیں ہے، یعنی وہ شریعت کے پابند نہیں، ان کے تو ایک ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے پورا کریں بس، اور ان کا وظیفہ جو ہے وہ تسبیح ہے، اللہ کی تقدیس ہے، کہ ہر فرشتہ جو ہے ہر وقت ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد ان کا مقام جو ہے اللہ کے ہاں وہ معین ہے، اور ہر فرشتے کا وظیفہ جو ہے وہ بھی معین ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بعض فرشتے جو ہیں وہ حملۃ العرش ہیں، بعض فرشتے جو ہیں وہ حول العرش ہیں، بعض فرشتے جو ہیں کرسی کے ساتھ ہیں، بعض فرشتے جو ہیں وہ لوح محفوظ بھی ڈپٹی پہ ہیں، اور بعض فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں سے زمین میں اترتے ہیں اور سیاحین فی الارض ہیں، بعض فرشتے جو ہیں ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، اور بعض فرشتے جو ہیں ہر انسان کے ساتھ ملہم ہیں، جو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں، اچھے کاموں پہ ابھارتے ہیں۔ اسی طرح بعض ملائکہ جو ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری زمینوں میں پھرتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہے، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض ملائکہ جو ہیں ان کی ذمہ داری ہواؤں پہ ہے، پہاڑوں پہ ہے، جبال پہ ہے، سحاب پہ ہے، غمام پہ ہے، وہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ معصوم ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ گناہوں سے بھی پاک ہے، اللہ نے ان میں وہ مادہ گناہ رکھا ہی نہیں، یعنی ان کے اندر وہ قوت حیوانیہ اور قوت شہوانیہ رکھی ہی نہیں گئی، وہ معصوم ہے۔ اسی لیے علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان نے فرمایا کہ یاد رکھو معصوم فرشتے بھی ہیں اور معصوم اللہ کے نبی بھی ہیں، انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کی معصومیت جو ہے وہ فرشتوں کی معصومیت سے 1000 گنا زیادہ، کیونکہ فرشتے تو معصوم ہیں اس معنی میں کہ وہ گناہ کر نہیں سکتے، ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، تو لہذا ان کی عصمت جو ہے وہ تو غیر اختیاری، وہ تو بے بس ہیں، ان کے تو بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ غلطی کر سکیں یا گناہ کر سکیں، لیکن کمال عصمت انبیاء کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو تمام قوائے انسانیہ عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان کی عصمت جو ہے وہ اختیاری ہے، اور ملائکہ کا معصومیت جو ہے وہ غیر اختیاری ہے، تو لہذا ملائکہ کی عصمت جو ہے وہ انبیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ بہرحال یعنی مکلف یوں سمجھیں کہ ملائکہ کے لیے کوئی شریعت کے احکام نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کوئی احکام نہیں، کیونکہ وہ مکلف ہے ہی نہیں، تو بات فرق۔ اچھا، اسی طرح جتنی اور اللہ کی مخلوق ہے، حیوانات ہیں، حشرات ہیں، دنیا میں انواع و اقسام ہیں، لا تعد ولا تحصیٰ، کہ ہم گن نہیں سکتے کہ کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو بری ہے، کتنی ہے جو بحری ہے، کتنی ہے جو فضائی ہے، وہ بھی غیر مکلف ہیں، ان کے لیے بھی کوئی تکلیف نہیں، کوئی شریعت نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پرندوں سے یا جانوروں سے تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے میری شریعت پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا، جو مکلف ہے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے، یاد رکھو کہ قیامت میں اللہ جانوروں کو بھی بدلہ دلوائیں گے، تو یہ کمال ہے عدل کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں تمام جانوروں کو بھی دوبارہ اٹھائیں گے، اور اگر کسی سینگ والے طاقتور جانور نے کمزور کو مارا تھا تو بدلہ دلایا جائے گا، اور جب قضائے عدل ہو جائے گی تو حکم ہوگا کونوا ترابا، مٹی بن جاؤ، سب مٹی بن جائے،
کیونکہ ان کے لیے نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ ان کے لیے اور کوئی جزا سزا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے نا کہ جب کافر دیکھیں گے کہ بھئی جانور آئے عدالت میں پیش بھی ہو گئے، ان کا قضا بھی ہوا، عدل بھی ہوا، اور ان کو حکم دے دیا اللہ نے کہ مٹی بن جاؤ، تو اس وقت کافر بھی تمنا کریں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش مجھے بھی آج اللہ مٹی بنا دیتے، میں بھی بچ جاتا جہنم سے تو بہتر تھا۔ لیکن بہرحال تو اب مکلف کون ہے؟ انسان، اور دوسرے نمبر پہ جن، یہ مکلف ہے، ان کے لیے شریعت، ان کے لیے احکام، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی پیدا فرمائی ہے۔ اچھا اسی طرح اب جن جو ہیں یہ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی جن جو ہے وہ ہماری ہر حرکت و سکنات کو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اگر ہم دیکھتے تو خدا جانے ڈر کے مارے ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کی حیت جو ہے ہم سے چھپا دی ہے۔ اور جن کو جن کیوں کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور بشر کو بشر کیوں کہتے ہیں کہ وہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو بشر کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو بشارت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو دیکھو نا چہرہ کھل جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے اللہ نے اس کو بشر اس لیے فرمایا کہ اس کا چہرہ، اس کے اعضاء، اس کا وجود ظاہر ہے، اور اس کو اللہ نے بالوں میں یا کسی چیز میں چھپا نہیں دیا ہے۔ اور جن جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح اب یہ بھی دیکھ لیں کہ جن اور انس میں چونکہ افضل انسان ہے، اس لیے اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، سب انسانوں میں بھیجے، کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا۔ اب جنات بھی اپنے اپنے دور میں ہر نبی کے پابند ہیں، یعنی جب ہمارے آقا کا دور آیا تو جنات آئے، اسلام لے آئے، مسلمان ہوئے، قرآن پڑھا، حضور کے صحابی بن گئے۔ اب چونکہ جن تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہمارا درس بھی سن سکتے ہیں، لہذا ان کے لیے اور نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات میں سے کسی کو نبی نہیں بنا کے بھیجا۔ اور یہ بھی حکمت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نبی جن کیوں پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً فرمایا اللہ کی مخلوق میں یوں سمجھ لو کہ 1000 میں 999 جو ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے اور ایک جائے گا جنت میں۔ صحابہ گھبرا گئے، نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو 1/1000 کی نسبت ہوئی نا، 1% بھی نہیں، 1000 میں 1، تو کون جنت میں جائے گا اور کس کو جنت نصیب ہوگی؟ تو حضور پاک نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو، اللہ تبارک و تعالی 999 تو لیں گے جنوں سے اور 1 لیں گے انسانوں سے۔ ان کا اتنا بڑا عدد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ عدد ان سے پورا ہوگا، اور انہی میں زیادہ کفر ہے اور انہی میں زیادہ عتو ہے اور سرکشی ہے۔ اور انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ 1 جو ہے اس کو جنت دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہیں، اسی لیے اس مخلوق کو اللہ نے، جیسے یاجوج و ماجوج ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، اسی طرح جن جو ہیں یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اس کے پیدا کرنے میں بھی اللہ کی کروڑوں حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہیں۔ اور ہم نے تو خیر جنوں کے سے ایک فائدہ اٹھایا ہے کہ ہمارے پیروں کی روٹی بن جاتی ہے کہ بھی اس عورت کو جن نے پکڑ لیا ہے، اس بندے کو جن نے پکڑ لیا ہے، اور جناب تعویذ لکھیں گے، جن نکالیں گے، اور ان کے جن ایسے بدبخت ہیں کہ یہودی کو بھی نہیں پکڑتے،
کسی کافر کو نہیں پکڑتے، کسی ہندو کو نہیں پکڑتے، جب پکڑے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے میں مانتا ہوں کہ جن پکڑ سکتے ہیں، جن مسلط ہو جاتے ہیں، جن مسلمان بندوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور جن کسی انسان کو آگے ظلم بھی کرتے ہیں، اور ویسے وہ اگر مہربان بھی ہوں تب بھی وہ آتشی ہیں اور ہم خاکی ہیں، ان کا قرب بندے کو جلا دیتا ہے، یہ بالکل سب کو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو کاروبار بنا لینا، یا اس کو ذریعہ معاش بنا لینا، یا اس کو مسلمان لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، لوٹنے کے لیے ایک بہانہ بنا لینا، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو اب جناب ایک بات سمجھ، اچھا اب اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی، تو یہ اللہ کا کمال علم ہے کہ آج جو چیزیں پیدا نہیں ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں یاد رکھیں۔ اس لیے بعض معتزلہ اسی میں گمراہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موجودات کا علم تو رکھتے ہیں لیکن معدومات کا علم نہیں رکھتے۔ اسی میں آ کر بڑے بڑے علماء جو تھے گمراہ ہوئے، اللہ معاف فرمائے، بڑے بڑے علماء پٹڑیوں سے اتر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز پیدا ہو گئی ہے اس کو تو اللہ جانتے ہیں، لیکن جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تو یہ جہالت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامت، جو ہو گیا اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، جو آئندہ قیامت تک ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، احاط بکل شیء علما، ذرے ذرے کا علم ہے، قبل وجودها بعد وجودها، پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ جانتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد بھی وہ جانتے ہیں۔ تو اب سمجھیں کہ اللہ نے جب مخلوق پیدا نہیں کی تھی تب بھی اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے جو مخلوق پیدا کرنی ہے وہ کیسی ہوگی، آسمان کیسے ہوں گے، زمین کیسی ہوگی، پہاڑ کیسے ہوں گے، دریا کیسے ہوں گے، انسان کیسے ہوں گے، جن کیسے ہوں گے، اور یہ فلاں انسان جو ہے یہ کیا کرے گا، فلاں جو ہے یہ کیا کرے گا، یہ سب اللہ کے علم میں تھا۔ اسی بات کو یاد رکھیں اور سمجھیں۔ تو جب اللہ کے علم میں تھا تو اللہ نے اپنے اس علم کے اعتبار سے صحیح مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا کہ قیامت تک کل مخلوق کتنی پیدا ہوگی اور اس مخلوق میں کتنی جنتی ہوں گے، کتنی جہنمی ہوں گے، کتنی سعداء ہوں گے، کتنی اشقیاء ہوں گے، کتنی مسلمان ہوں گے، کتنی، کیونکہ سب اللہ کے علم میں تھا۔ اس علم کے لیے اللہ نے لکھ دیا اور اس کو محفوظ کر دیا، تو یہ کمال علم ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے خود لکھ دیا کہ اس کو جہنم میں ڈالو، بات کو سمجھیے، اسی میں تو مغالطہ لگتا ہے انسانوں کو۔ وہ کہتے ہیں جی تقدیر کا لکھا ہے تو ہم کیا کریں، کوئی ڈاکہ مارتا ہے تو آدمی یہ اس کو شرمائے گا، یار تم نے یہ کیا کیا، تم نے قتل کر دیا، ڈاکہ مارا، پر ہے جی تقدیر کی لکھی بات کو کون ٹال سکتا۔ کوئی زنا کر لے، وہ کہتا ہے جی کیا کریں، تقدیر کا لکھا ہے، آپ کو شریف بنا دیا، ہمیں گناہگار بنا دیا، اللہ کی تقدیر ہے جی ہم کیا کریں۔ یہ بنیادی مغالطہ ہے، یہ وہ بندوں کے دماغ میں جو بات داخل نہیں ہوتی نا وہ یہی ہے، اس بات کو سمجھ۔ ایک یہ ہے کہ آدمی مثلا چھوٹی مثال میں کوشش کروں کہ یہ مثلا اینک ہے، اس کے بنانے سے پہلے اس کی فیکٹری بنے گی، فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہوگی، پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کیا بنانا ہے، ہم نے اینک بنانی ہے، سائز کیا ہوگی، طول کیا ہوگا، عرض کیا ہوگا، کتنے رنگ ہوں گے، مادہ کون سا ہوگا۔
اب بنانے والے کو یہ علم ہے کہ ہم جو بنا رہے ہیں وہ اینک بنے گی. اب ایک آدمی کو لے آئیں جو بیچارہ نہیں جانتا, اس کو اس فیکٹری میں کھڑا کر دیں, وہ دیکھے گا کیا بات ہے, ادھر پلاسٹک پگھلایا جا رہا ہے, ادھر فیکٹری چل رہی ہے, ادھر دھواں نکل رہا ہے, ادھر ڈائیاں بن رہی ہیں, مطلب کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو وہ حیران و پریشان کھڑا ہوگا کہ یہ کیا بات ہے. پھر وہ دیکھے گا کہ دیکھو جی کہیں تو یہ الگ, ایک الگ اس کا الگ بن گئی, یہ الگ بن گئی, یہ الگ بن گئی, اور پھر یہ اندر سے خالی ہے, اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. کہتے یہ کیا ہے؟ لیکن جو بنانے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں. تو وہ تو پہلے اپنے ابھی فیکٹری بھی نہیں لگائی اور رپورٹ میں لکھ چکے ہیں کہ ہم اینکوں کا فیکٹری بنا رہے ہیں اور اس میں اتنا زیادہ اینکیں پیدا ہوں گی, اتنی ہماری پروڈکشن ہوگی, اتنی ہماری نکلیں گی, اتنی تقریباً اندازاً ٹوٹ جائیں گی, اتنی ٹھیک رہیں گی, اتنے کاریگر کام کریں گے, اتنے کی ہم بیچیں گے, اتنے پیسے لگیں گے, اتنے روز کی بکیں گے, اتنے ہمیں آئیں گے. وہ تو پہلے سے ایک اندازہ قائم کر رہا, حالانکہ وہ اندازے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کا علم جو ہے وہ یقینی ہے. یاد رکھو اس کا علم جو ہے وہ یقینی ہے. تو وہ اپنے علم سے جانتے تھے کہ یہ جو 100 بندہ میں پیدا کر رہا ہوں نا, ان میں یہ جو ہے یہ تو سودا والے عمل کریں گے, لیکن عمل خود کریں گے. اللہ جانتے ہیں بس, یہ نہیں کہ اس کو جبرن عمل کرواتے ہیں. اگر خود جبرن اس سے گناہ بھی کرائیں, خود سزا بھی دے دے, یہ عدل ہے؟ یہ کون سا عدل ہے پھر؟ تو اللہ تو ظلم سے پاک ہے. یعنی آپ کو ایک افسر خود کہے کہ جی چوری کرو, جب آپ چوری کرتے پکڑ لے, یہ کون سا انصاف ہو؟ چوری بھی خود کروائے آپ کو ڈنڈے سے مار کے, اور چل کرانے کے بعد پھر آپ کو پکڑ بھی لے, تو یہ تو ظلم ہے, یہ انصاف تو نہیں ہے نا. اللہ ظلم سے پاک ہے. وما ربک بظلام للعبید. اللہ تو جب بندے یہ پڑھتے ہیں نا وہ اچھا, اس کی ایک اور آسان مثال سمجھیں کہ آپ دیکھیں آج کل ہر آدمی کار استعمال کرتا ہے, گاڑی استعمال کرتا ہے, گھر میں اے سی استعمال کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل گاڑیوں میں جتنے اے سی ہوتے ہیں ان میں دونوں سسٹم ہوتے ہیں. کیا مانا, اس کو اگر آپ کول پہ لگا دیں گے تو ٹھنڈا کرے گا, اس کو اگر آپ ہٹا کے ہیٹ پہ لے آئیں گے تو گرم کرے گا, کیونکہ اس میں دونوں سسٹم, گرم کرنے والا بھی اور ٹھنڈے کرنے والا بھی. اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہاں کول ہے یہاں ہیٹ ہے. اور اگر اس لیے بات پڑے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ نشان بھی دیتے ہیں, سرخ ہے تو بھئی ہیٹ ہے, اور اگر نیلا ہے یا سبز ہے تو بھئی یہ کول ہے, ٹھنڈا کرے گا. اب جناب ایک آدمی کار میں بیٹھے اور گرمی ہو 40 درجہ حرارت, اور وہ اس کو ہیٹ پہ رکھ کے فل چلا دے اور گاڑی آگ بن جائے, تو جب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا, اس نے کہا لکھا ہوا جو تھا. تو لکھنے والے کا قصور ہے یا اس کو چلانے والے کا قصور ہے؟ لکھنے والے نے کیا, لکھنے والے نے غلطی کی یا چلانے والے نے غلطی کی؟ چلانے والا. یہی بات سمجھ لو. تو اللہ تو لکھنے والے ہیں, وہ جانتے تھے کہ یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے. اب جس نے غلط استعمال کیا وہ جہنم میں گیا, صحیح استعمال کیا تو جنت میں گیا. اللہ نے کیا نعوذ باللہ عدل کے خلاف کیا. اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ہر چیز جو آگے اس کے نتائج ہیں وہ پہلے لکھ دی, وہ پہلے لکھ دی کہ یہ نتیجہ نکلے گا. کہ آدم کو میں پیدا کر رہا ہوں تو آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہوں, آدم کیسے اترے گا, کیا جائے گا, کیا کرے گا, سب اللہ کے علم میں تھا. اسی لیے تو فرشتوں کو علم نہیں تھا اور اعتراض کر بیٹھے. اسی لیے ہمیں علم نہیں ہوتا, ہم بھی اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ جی وہ تو تقدیر نے لکھا ہے اور تقدیر نے لکھا ہے. بھائی تقدیر نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا ہے, تقدیر نے لکھ کے ہم سے نہیں کروایا کہ ہم نے جو لکھ دیا ضرور کرو. تقدیر کے علم میں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے جنت والے عمل کرنے تھے, تقدیر نے ہمارا اسی کھاتے میں نام رکھا ہوا. ہم نے جہنمی والے عمل کرنے تھے, تقدیر نے ہمارا اسی حساب میں لکھا ہوا ہے. اور جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس بندے کے لیے لکھا تھا, جیسے کہ ایک روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت, کیونکہ یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے
کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی بندے کو یہ علم نہیں دیا کہ کل کیا ہوگا، اور نہ کسی بندے کو ہم نے علم دیا ہے کہ تیری موت کس زمین پہ آئے گی، کس شہر میں، کس بستی میں، کس جگہ آئے گی، کسی کو ہم نے علم نہیں دیا ہے. اب ملک الموت فرماتے ہیں کہ مجھے جو اللہ نے سال کی کشف عطا فرمائی، یاد رکھو کہ پورے سال کا نظام جو ہے وہ اللہ ملائکہ کے سپرد کر دیتی ہیں، حکم مل جاتا ہے کہ لوح محفوظ سے اپنی سیٹ لے لو. اس لیے جو جاہل کہتے ہیں نا، دیکھو جی ملک الموت ایک بندہ جی ایک دن میں کتنے لاکھوں بندے مرتے ہیں، جب فرشتے کو علم ہے کہ فلاں فلاں جگہ مرے گا، فلاں فلاں جگہ مرے گا، یہ وہابی کہتے ہیں نبیوں کو علم نہیں ہوتا. فرشتے کو علم ہے اور نبی کو نہیں ہے، کتنے بڑے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ. اللہ معاف کرے، بات سمجھو، فرشتے کو بھی اتنا علم ہے جتنا اللہ نے دیا ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ کے فرشتے اقرار کرتے ہیں کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، کیونکہ علم والی تیری ذات ہے اور حکمت والی تیری ذات ہے. تو یاد رکھیں جتنی ملک الموت کو سال کا علم مل گیا وہ اسی کو جانتا ہے، جس کا علم نہیں دیا وہ اس کو نہیں جانتا. اچھا جب اللہ علم دے دے تو پھر غیب کیا ہو گیا؟ جب اللہ یاد رکھو بتلا دے تو پھر غیب کیا مانا؟ غیب تو اس وقت ہے جب تک بتلایا نہ جائے. جب اللہ بتلا دے تو غیب کیا ہے؟ اب آپ کو پتا نہیں ہے کہ میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، میں بتا دوں تو پھر کون سا علم غیب ہو گیا؟ پھر تو ظاہر ہو گیا، اللہ خود ظاہر کر دیا اللہ نے. اس لیے سمجھے مسئلہ. تو اب ملک الموت فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ فلاں بندے کی موت جو ہے فلاں ملک میں لکھی ہے، اور اس ملک میں اور اس جگہ میں، اور یہ بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں موجود ہے، اور فاصلہ جو ہے وہ اتنا دور کا ہے کہ یہ بندہ اگر لاکھ بھی کوشش کر لے تو وہاں نہیں پہنچ سکتا. اور موت لکھی ہے فلاں جگہ پہ، یہ بیٹھا ہے یہاں مثال کے طور پہ، یعنی موت لکھی ہے مدینہ شریف 2 گھنٹے کے بعد، اور یہ بیٹھا ہوا ہے مکہ شریف میں، تو یہ 2 گھنٹے میں بھی کیسے پہنچ جائے گا؟ وہ کہتی ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اسی بندے نے کھڑے ہو کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنے گھر میں پہنچنا بڑا ضروری ہے، اگر حکم فرما دے مہربانی کر کے کسی جن کو تو مجھے ذرا جلدی پہنچا دے، مجھے بڑا ضروری جانا ہے. تو حضرت سلیمان نے حکم دیا جن کو کبھی فوراً اس کو لے کے اڑو اور پہنچاؤ. تو ملک الموت کہتے ہیں میں تعجب کر رہا تھا کہ دیکھو کیسے اپنی موت کے لیے اڑ کے جا رہا ہے کہ جلدی پہنچو مجھے موت وہاں آنی ہے. تو میں نے کہا سبحان ربی، مولا تیری شان ہے، باقی تیرا علم ہے، میں سوچ ہی نہیں سکتا، میرا علم پہنچ ہی نہیں سکتا کہ تو نے جہاں لکھا ہے وہی پہنچا دیا ہے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بطل من ابطال الاسلام، اسلام کے بہت بڑے مایا ناز بہادروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو ایک دن ساتھیوں نے حضرت علی سے عرض کیا، صحابہ نے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی ہم آپ کی خدمت میں کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، اگر محسوس نہ فرمائیں. آپ نے فرمایا بالکل نہیں. میں حضرت آپ جب جنگ کرتے ہیں اور دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں اور کفر کا مقابلہ کرتے ہیں تو اسباب کا آپ بالکل بھی خیال نہیں فرماتے، حالانکہ اللہ کا حکم ہے یہ اسباب کا بھی خیال کرو.
حضرت نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت آپ تو بس ایسے جا کے دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. آخر ایک بندہ اللہ نے جو پیدا کیا بڑا بہادر ہو 10 سے لڑے گا 20 سے لڑے گا. اب یہ تو نہیں نا کہ 2000 سے ایک بندہ لڑے گا. یہ چیز تو فطرت کے خلاف اصول کے خلاف. اور آپ بالکل بغیر کسی سوچے سمجھے جا کے دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں تو ذرا احتیاط کیا کریں. تو حضرت علی مسکرائے اور فرمایا مجھ سے تو میری موت ڈرتی ہے تو میں کیوں ڈروں؟ موت مجھ سے. انہوں نے کہا جی حضرت موت بھی کسی سے ڈرتی ہے؟ موت تو کسی سے نہیں ڈرتی. پر میں مجھ سے تو ڈرتی ہے. تو صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی. صحابہ نے کہا حضرت ہمیں نہیں بات سمجھ آئی. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتلاؤ کہ موت وقت سے پہلے آئے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا جب وقت سے پہلے آ نہیں سکتی تو خود بھاگے گی. میں چاہے جتنا مرنے کی کوشش کروں. اس نے تو وقت سے پہلے آنا ہی نہیں ہے نا, تو پھر میں کیوں ڈروں؟ اور جس وقت پہ آنا ہے تو میری احتیاط کیا کرے گی, میری تدبیریں اس وقت کیا کریں گی, یا میری حفاظتیں اس وقت کیا کریں گی؟ تو اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں. بس اللہ نے ایک وقت معین کر دیا ہے اور وہ آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے ہمیشہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم تقدیر کے فیصلے جو تھے وہ تو 50,000 سال پہلے ابھی ان کا کمال علم ہے. لیکن ہر بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا نعوذ باللہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے, کیونکہ یہ اختیار دینے والا بھی خدا ہے اور یہ اختیار اللہ چاہے تو چھین لے. اس لیے بندہ ادب سے یہ کہتا ہے کہ جی ہر فیصلہ تیرا ہے اور جو تو چاہے کرے, یہ مقام ادب ہے. اس لیے دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام سیدنا خلیل اللہ, قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا مقام جو بیان فرمایا ہے, جو آپ نے اپنے اللہ کی صفات میں فرمایا اسی نے مجھے پیدا کیا ہے, وہی ہدایت دیتے ہیں, وہی کھلاتے ہیں, وہی پلاتے ہیں, اسی نے زندگی دی ہے, وہی موت دیں گے, وہی ہدایت دیتے ہیں. فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں. حالانکہ بیماری کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ دیتا ہے, لیکن یہ مقام ادب تھا کہ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. سب بیمار تو گھر میں ہوتا ہوں لیکن وہ شفا عطا فرماتا. حالانکہ بیماری بھی اللہ دیتے ہیں اور شفا بھی اللہ دیتے ہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہیں, صحابہ عیادت کے لیے تشریف لے آئے اور آپ سے آنے کے بعد پوچھا کہ بما تشتکی, کیا تکلیف ہے, کس بات کی آپ کو بیماری اور تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا اشتکی ذنوبی, میں اپنے گناہوں کی بیماری میں ہوں. یہ ہے مقام صحابہ جن کو اللہ نے وہ درجہ, وہ بھی ڈر رہے ہیں اپنے گناہوں سے. ایک ہم بہادر ہیں ماشاءاللہ کہ جتنے بھی گناہ کریں پھر بھی ماشاءاللہ اکڑ کے آ جاتے ہیں, اور جناب کعبہ شریف میں بھی آ جائے گا ہمیں پرواہ نہیں, اور حضور کے روضے میں بھی آ جائے پھر بھی ہمیں پرواہ نہیں. ہم تو بڑی بہادر قوم ہیں. اب جناب صحابہ نے پوچھا کہ حضور اگر چاہیں, اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو میں طبیب کو بھیجوں
تاکہ آپ کو دیکھے، آپ کی عیادت کرے، آپ کی تکلیف. فرمایا الطبیب امرضنی، مجھے میرے طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے. یعنی انہوں نے طبیب یہ سمجھا، انہوں نے طبیب اپنے اللہ کی طرف نسبت کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا پھر طبیب کو دکھاؤ تو صحیح. فرمایا دیکھا ہے میرے طبیب نے مجھے. تو انہوں نے فرمایا کیا کہا ہے؟ طبیب نے کیا کہا ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ طبیب نے یہ جواب دیا ہے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، کہ میری مرضی میں جو چاہوں کروں. میرے طبیب نے تو یہ کہا ہے کہ میری جو مرضی آئے گی میں کروں گا. تو حضرت عثمان سمجھ گئے کہ آپ علاج نہیں کرانا چاہتے، آپ اسباب پر بھی عمل نہیں کرنا چاہتے، بس اپنے آپ کو اللہ کے آگے چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا اچھا حضرت آپ ایسا کریں کہ تھوڑے سے پیسے میں بھیج دوں، میں بیت المال سے پیسے بھجوا دوں آپ کی خدمت میں. فرمایا عثمان جب ضرورت تھی اس وقت تو آپ نے بھیجے نہیں، اب کیا ضرورت؟ یعنی جب زندگی تھی پیسے تو زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، اب میں تو موت کے کنارے بھی وہاں بھیجنے کا کیا فائدہ ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا اچھا حضرت اتنا مہربانی کرو، اتنی بات مان لو کہ میں پیسے بھجوا دیتا ہوں. چلو اگر اللہ نے آپ کی موت لکھی ہے تو آپ کے بچیوں کے کام آ جائیں گے، آپ کی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ پیسے ان کے کام آ جائیں گے. فرمایا کہ حضرت عثمان کیا سمجھتے ہو، علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو قرآن کی سورت واقعہ پڑھا دی ہے، وہ روزانہ پڑھتی ہیں، ان کو تیرے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ حضور پاک نے فرمایا جو سورت واقعہ پڑھتا ہے میں کبھی اس کو بھوکا نہیں مارتا. تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیں گے، پھر کیا ضرورت ہے ان کو بھیجنے کی. تو یہ مقام، لیکن یہ عثمان کا مقام ہے، یہ مقام جو ہے صحابہ کا مقام ہے، یہ مقام عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہے، ہر کا مقام نہیں. ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب پہ چلیں، اسباب پہ عمل کریں، اور اس کے بعد اس کے نفع کی امید اللہ سے رکھیں. علاج کریں گے لیکن شفا اللہ دے گا، دوائی لیں گے لیکن شفا رب دے گا. دوائی میں شفا نہیں، وہ چاہے تو شفا پیدا فرما دے، وہ اگر چاہے تو نہ دے. لاکھ دوائی کرتے رہیں، لاکھ علاج کرتے رہیں. کتنے بڑے بڑے آدمی ہیں، بڑی بڑی دنیا کی ہسپتالوں میں جاتے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. کتنے غریب ہوتے ہیں، ایک عام اناڑی ڈسپنسر سے جا کے دوائی لے آتے ہیں، 2 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے، وہ چاہے تو شفا پیدا کر دے اور وہ چاہے تو شفا پیدا نہ کرے. زمزم شفا ہے، لیکن اللہ ہمارے لیے شفا نہ لکھے تو ہم سارا دن زمزم پیتے رہیں، ہم سارا دن زمزم استعمال کرتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں مانا کہ بس اللہ زبردستی کسی کو جہنم میں ڈال دیں گے، نہیں. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فی صحیح مسلم ایضا من حدیث عائشہ بنت طلحہ عن خالت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت دعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازۃ صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى له وسور من نصافیر الجنہ لم يعمل السوء ولم يدركه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ذلك یا عائشہ ان اللہ خلق الجنة وخلق لها اهلا وهم في اصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها اهلا وهم في اصلاب آبائهم. اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے مبارک ہے، عائشہ بنت طلحہ اپنی خالہ سے بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کو ایک بچہ فوت ہو گیا، اس کے جنازے کے لیے بلایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری بچہ فوت ہو گیا ہے. یاد رکھو کہ جو بچے پیدا ہوتے ہی اگر بچہ زندہ پیدا ہو چیخ مارے آواز دے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور اگر بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو اس کے لیے کوئی جنازہ نہیں ہوتا. جنازہ تب ہے کہ جب بچہ زندگی کے ساتھ پیدا ہو، چاہے 1 منٹ کی زندگی ہو، اس کے لیے پھر جنازہ پڑھا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى له، مبارک ہو اس بچے کے لیے، عصفور من
اصافیر الجنہ، وہ تو گویا جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑی ہے، لم یعمل السوء ولم یدرکہ، اس نے کوئی برائی بھی نہیں کی، نہ برائی کی عمر کو پہنچا، وہ تو چھوٹا بچہ معصوم فوت ہو گیا، وہ تو ایسے ہے جیسے جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑی چلی گئی ہو۔ حضور پاک نے فرمایا بی بی عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ ان اللہ خلق الجنت وخلق لها اہلا، جب اللہ نے جنت پیدا کی ہے تو جنت والوں کو اس کے لیے اس کا اہل بھی پیدا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے نار پیدا کی ہے تو اس کے لیے اس کا اہل بھی پیدا فرمایا، وہم فی اصلاب آبائہم، اور ابھی تک تو وہ نطفہ اپنے ماں باپ کی پشت میں تھا اور اللہ کے فیصلے ہو چکے، لہذا تم ہم کیا کہہ سکتے ہیں، خدا جانے وہ کس طرف جائے گا، یعنی مانا یہ تھا کہ اللہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلے تو ابھی اس وقت کر دیے تھے، ابھی تو وہ پیدا کیا، ابھی تو اصلاب آبا میں تھے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہوئے صحیحین من حدیث ابن مسعود ثم یبعث اللہ الیہ الملک فیؤمر باربع کلمات فیکتب رزقہ واجلہ امن وشقی ام سعید۔ اب حضرت صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں لکھ دو، اس کا رزق بھی لکھ دو اور اس کا اجل کتنا اس نے مدت زندہ رہنا ہے وہ بھی لکھ دو، وَعَمَلُهُ، اس کا عمل بھی لکھ دو کہ اس نے کیا کرنا ہے، شقی و سعید، یہ بدبخت ہوگا یا صالح مسلمان ہوگا یہ بھی لکھ دو، کیونکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے تو اپنے علم کے مطابق وہ خبر دے دیتی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ دنیا میں آئے گا تو یہ کرے گا، اتنی دیر اس میں زندہ رہنا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے اور لکھ دی جاتی ہیں۔ فَتَقَدَّمَ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا اسْتَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِهِ وَجَعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ أَصْحَابَ الْيَمِينِ وَأَصْحَابَ الشِّمَالِ قَالَ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي وَهَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَلَا أُبَالِي فَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ وَمَسْأَلَةُ الْقَدَرِ كَبِيرَةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ بَسَطِهَا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ حدیث مبارک پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی ذریت کو نکالیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ جو ہے جنتی ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں اور یہ جو ہے جہنمی ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یعنی اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ جہنمی کیوں ہے تو میری مخلوق ہے، میری مرضی ہے، ورنہ اللہ چاہے تو سارے جنتی بن سکتے ہیں، اللہ چاہے تو نعوذ باللہ سب کو جہنم میں ڈال دے وہ تو قادر ہے، لیکن جو بھی اس نے فیصلہ کیا وہ حق ہے، عدل ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اور تقدیر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ مقام نہیں ہے کہ اس مقام پہ ہم تقدیر کے مسائل کو سمجھا سکیں۔ بہرحال موٹی بات یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے شرطوں میں جب آپ پڑھتے ہیں نا جی کہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بس اپنے ایمان کو رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے خیر شر سب کا مالک اللہ ہے اور اسی کی طرف سے آتی ہے، وہ اگر خیر دیتے ہیں تو اس کی رحمت اور حکمت ہے اور اگر کسی کے مقدر میں شر ہے تو یہ بھی اس کی حکمت اور رحمت ہے، یہ خیر کیوں دیے شر کیوں دیا یہ وہ جانتے ہیں، وہاں تک ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے، اور جب اللہ ہمارے سامنے وہ باتیں کھول دیں گے تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب یوں سمجھیں اس کی مثال قرآن میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ جب سفر میں تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے تو ایک کشتی میں سوار، یہ کچھ قصہ قرآن میں موجود ہے
جب کشتی میں سوار ہوئے دریا عبور کرنے کے لیے، کشتی والوں نے حضرت خضر کو جانتے تھے، پہچان لیا، انہوں نے بڑا احترام کیا، اکرام کیا، کشتی میں اچھی جگہ بنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو بٹھایا اور بغیر کسی اجرت کے، بغیر کرائے کے کشتی پر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچا دیا، اور جب حضرت دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے تو حضرت خضر نے اشارہ کیا اور تختی، اس کا ایک تختی، ایک لکڑی کا حصہ جو تھا کشتی کا توڑ دیا۔ اب یہ علوم کونیہ تھے اور موسیٰ علیہ السلام علوم شریعت کے عالم تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی اور ظاہراً بڑی عجیب لگی، وہ تو غصے میں آ گئے۔ اللہ نے خود قرآن میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال خرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے فرمایا کہ خضر بڑا اچھا کیا، اچھا بدلہ دیا ہے آپ نے ان کو، وہ ہمیں کشتی میں لے آئے، پیسے نہیں دیے، اکرام کیا، عزت کی، اور آپ نے اس کی پھٹی نکال لی۔ ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں کہ آپ نے توڑ دی ہے، وہ بیچارے اگر چلیں گے تو ڈوب جائیں گے، پانی اندر آ جائے گا۔ وہ ہمیں دریا سے اتار گئے اور آپ ان کو غرق کرنا چاہتے ہیں، یہ عجیب بات کر دی آپ۔ حضرت خضر کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرے مدرسے میں آپ کا گزارا نہیں، میرے ہاں جو کلاس لگتی ہے نا وہ آپ نہیں سمجھ سکتے، اور میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ رہو گے تو بولو گے نہیں، اعتراض نہیں کرو گے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، چپ رہو۔ میں کہا حضرت بھول گیا، مہربانی کریں مجھے رکھیں تو صحیح ساتھ۔ اب دیکھیں کہ بظاہر عجیب ہے، لیکن جب حضرت خضر نے بات کھول دی تو سمجھ آ گئی نا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ اب حضرت خضر نے جب بات کھولی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو کچھ میں کر رہا ہوں خود نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، اور یہ کشتی جو ہے غریب لوگوں کی کشتی تھی، ان کی گزر بسر صرف اسی کشتی پہ ہے، روزگار صرف اسی کشتی پہ ہے، اور بادشاہ کو کشتیوں کی ضرورت ہے، اور وہ ظلمن سب کی کشتیوں کو پکڑ کے بگاڑ میں لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے میں نے ان کا بھلا کیا کہ ان کی کشتی کا ایک پھٹی توڑ ڈالی کہ جب وہ پکڑنے والے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کی کشتی بچ جائے گی۔ وہ تو اچھی چیز لے کے جائیں گے نا، پھٹی ہوئی کیوں لے کے جائیں؟ تو اللہ نے ان کو بچانا تھا، باقی سب کی پکڑی جائے گی، یہ پھٹی لگا کے زیادہ پیسے کمائیں گے، باقی تو سب کی کشتیاں کام میں لگ گئی، ان کی کشتی یہاں کھڑی ہوگی۔ اللہ نے ان کو زیادہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں بھی تقدیر کے فیصلے کیوں سمجھ نہیں آتے کہ ہمارا عقل وہاں تک نہیں پہنچتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچہ ہے، معصوم ہے، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ مر رہا ہے۔ اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم ہے، اللہ کا ولی ہے، جس کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، وہ لنگڑا ہے، وہ ریڑھی پہ جا رہا ہے، اس کو اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، وہ بیماریوں میں پڑا ہوا ہے، اور ایک فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، جس کی ہر رات جو ہے کلب میں، پب میں، میکدے میں گزرتی ہے، ہٹا کٹا ہے، بھاگ رہا ہے، کوئی بیماری بھی قریب نہیں آتی۔ تو ہم لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ ہر عجیب بات ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، دیکھو بیچارہ کتنی مصیبتوں میں مبتلا ہے، اور یہ دیکھو خدا کے قانون کو چیلنج کرتا ہے
اور یہ دیکھو بیچارے گھر میں شریف عورت ہے، شریف خامد ہے، دونوں نے کبھی گناہ نہیں کیا. عورت نے کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا، مرد نے بھی کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا. سارا دن پتھروں پہ کام کرتا ہے اور شام کو اتنی مزدوری ملتی ہے کہ مشکل سے بیچارے روٹی اور دال کھا لیتے ہیں. اس کے مقابلے پہ ایک عورت ہے، وہ زنا کا اڈا کھول کے بیٹھی ہے، زنا کی دعوت دے رہی ہے، روزانہ ہزاروں روپے میک اپ پہ خرچ ہو رہے ہیں، ہزاروں کی شراب پی جا رہی ہے، لاکھوں کی گاڑیوں میں پھرتی ہے. تو ہم تو چکرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی نا، اس لیے کہ وہ حقیقت ہمارے آگے کھلی نہیں ہوتی. جب حقیقت کھلے گی، اور اصل حقیقت کب کھلے گی؟ قیامت والے یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اللہ فرماتے ہیں وہ دن آئے گا جس دن ہم سارے راز ابل کے کھول دیں گے، سب سامنے آ جائے، پھر پتہ لگے گا، کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو نے رکھا باقی تیری نعمت ہے. ہم تو غلط سوچ رہے ہیں، ہم تو بہت، اسی لیے قرآن نے واقعات سب بیان کر دیے. شرط یہ ہے کہ تم قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے کہ جب قارون اپنے مال و خزانے کی شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو بعض لوگ جو تھے حسرت میں دیکھا کہ اتنا دولت، پیسہ، نوکر، ختم، حشم، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. بعض لوگ کہنے لگے کہ ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی، ہمارے پاس بھی ایسے مال ہوتے. یہ عجیب بات ہے، دیکھو کتنا مزے میں شان میں جا رہا ہے. لیکن جب اللہ نے قارون کو پکڑ لیا فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اس کو اس کے محلوں کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا. اب توبہ کرنے لگے، کہنے لگے اچھا اللہ میں اچھا شکر ہے اللہ کا، تو نے ہمیں نہیں دی، نہ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہوتا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جو کروڑوں میں کھیلتے تھے، جو یعنی جن کے غسل خانوں میں ٹب جو ہے نا جی وہ بھی سونے کے بنے ہوئے تھے، جن کے فوارے شاور لینے کے بھی سونے کے تھے، جن کو نہلانے دھلانے اٹھانے بٹھانے مساج کے لیے بھی سینکڑوں نوکروں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، جب وہ جیل میں پڑے ہیں تو پھر سمجھ آیا تقدیر کے نہیں سمجھ آئی. پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو اس سے بڑا جاہل کون ہے. یہ عبرتیں ہیں ہمارے سامنے، اللہ تبارک و تعالی نمونے دکھلا دیتے ہیں کہ دیکھ لو، اس لیے میں نے کسی کو غریب بنایا ہے شکر کرو، میں نے کسی کو امیر بنایا ہے شکر کرو، میں نے کسی کو صحت دی ہے شکر کرو، اور نیوی ہے تو شکر کرو، راضی رہو رب کی رضا پر. جو مقام والے لوگ ہیں نا، اس لیے ایک بزرگ لکھتے ہیں، اللہ والے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بلخ بخارا کے علاقے سے ایک نوجوان آیا اور ہمارے مدرسے میں آ گیا، مہمان خانے میں آ گیا، ٹھہر گیا. لیکن معلوم ہوا کہ میں نے دیکھا اس کا، کیونکہ بچے کا چہرہ تو نظر آ جاتا ہے نا، تو وہ فرماتی ہیں اللہ والے کہ مجھے نظر آیا کہ یہ نوجوان ہے کوئی ماشاءاللہ اللہ کا خاص بندہ. خیر ایک دو دن کے بعد جب مجلس ہوئی تو فرماتے ہیں ہم نے پوچھا بھائی کیا حال ہے، انہوں نے کہا جی الحمدللہ. کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی بخارا سے آئے، یہاں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت نے کہا بھی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی دے دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور نہیں دیتے ہیں صبر کر لیتے ہیں، ہر حال میں ہم راضی ہیں، اللہ کا بڑا شکر. تو وہ نوجوان مسکرا پڑا، ہنس پڑا. تو حضرت نے فرمایا بھائی ہنستے بیٹا ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا ہمارے بخارا کے علاقے میں جو جانور ہیں نا ان کا بھی یہی حال ہے، ان کو بھی مل جائے کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو کھڑے رہتے ہیں، تو بھاگ تھوڑے جاتے ہیں. ہم نے کہا ہمارے ہاں جو جانور ہیں نا، بلکہ اس نے تو کہا کہ کتے جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ روٹی دے تو کھا لیتے ہیں، نہ تو پھر بھی مالک کے دروازے پہ پڑے رہتے ہیں.
فرماتے ہیں میں بڑا دل میں نے کہا اچھا تو تمہارے ہاں جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ان کو خدا دے دیتا ہے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا مقام یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو باوجود بھوک ہونے کے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اصل تو خیرات یہ ہے، ہمارا سرمایہ دار تو نہیں لگی، وہ تو خیرات دیتا ہے نا، پتہ کیوں دیتا ہے کہ یار یہ 10 لاکھ انکم ٹیکس والے لے جائیں گے، مولوی کو دیتا تو فخر اچھی بات ہے، نام بھی ہوگا، ٹیکس سے بھی بچ گئے۔ اس لیے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں جی کوئی رجسٹرڈ ادارہ ہے، رسید آنی چاہیے نا تاکہ وہ بل میں لگ جائے، اور ساتھ میں صفائی کا انتظام بھی ہو جائے کہ لوگ سمجھ یار ماشاءاللہ یہ پیسے والا تو یار بڑا اللہ والا ہے، بڑا خرچ کر رہا ہے دین، اس کو پتہ نہیں کہ جناب یہ انشاءاللہ 20 لاکھ دے کے 2 کروڑ بچا رہا ہے۔ یہ خوش نہ ہوا کرے مولوی پیر کے یہ سرمایہ دار جو ہمیں پیسہ دیتے ہیں یہ کوئی خوشی سے دیتے ہیں، یہ اپنا گند نکالتے ہیں، ہمارے مقدر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جو میل ہے نا، ہاں میں خود نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، حضرت حسین نے حضرت حسن نے کھجور کا دانہ اٹھایا، حضور نے انگلی ڈال دی منہ میں، حضور نے حسین بعد پھینکو، کیا کر رہے ہو؟ یہ خیرات کا مال، یہ تو میل ہے، اوساخ الناس ہے۔ اللہ نے نبی کو کیوں صدقے سے معلوم رکھا ہے کہ صدقہ نہیں لے سکتا نبی؟ کیوں؟ کہ یہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ تو مال جو ہے نا، یاد رکھے کرو یہ میل ہے۔ یہ پیر سمجھتا ہے ہمارا مرید کتنا ماشاءاللہ سبحان اللہ جی 2 لاکھ نظر دیا، 2 لاکھ نظر نہیں دیا، اس نے اپنا میل گند نکال کے تیرے لیے پھینکا ہے۔ اسی لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اپنا محتاج ہے، بس کسی کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال عطا فرمائے، اور جب تک اندر رزق حلال نہیں ہوگا، یاد رکھو کبھی وہ عالم آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ جو تیرے پیسوں پہ پلنے والا ہو تمہیں بات کرے گا، جو تیرے تنخواہوں پہ گزارا کرتا ہو، جو قبروں کا مجاور ہو، مردے بیچ کے کھاتا ہو، وہ حق کی بات کرے گا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، چور ہوتا ہے اس کی آنکھیں چیکی، حضرت ہے سبحان اللہ صحیح کرتا، سبحان اللہ جی رات میں نے خواب دیکھا تھا آپ اڑ رہے، سبحان اللہ۔ پھر خوابوں پہ گزارا ہوتا ہے ان لوگوں کا، حق کی بات وہ کہتا ہے جو حلال کھاتا ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ کسی کا محتاج ہے، اس کے خزانے میں کمی ہے بھلا، یار وہ جانوروں کو دے سکتا ہے تو ہم کو نہیں دے سکتا؟ کوئی بات ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا، ایک دفعہ خوش بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا ابا جان مہربانی کریں، آپ نے 80 سال قرآن و حدیث کا درس دیا ہے، ہمیں بھی کوئی وظیفہ شریفہ بتائیں، پیسے کیسے ملیں، کوئی تسخیر کا عمل بتا دیں، بڑے بزرگوں سے آپ کا تعلق رہا ہے۔ تو والد صاحب جلال میں آ گئے، بڑھاپا تھا، بیمار سے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے میں نے تو سمجھا تھا کہ میرا بیٹا عالم بن گیا، مولوی بن گیا، تم تو جاہل ہو۔ میں نے کہا حضرت کیا بات ہوگی، میں نے کیا گناہ کیا ہے، قصور کیا کیا؟ فرمایا ایک طوائف چکلے میں بیٹھ کے خدا کے قانون کو توڑتی ہے، اس کو تو یار بھی ملتا ہے، شراب بھی ملتا ہے، مرغا بھی ملتا ہے، تم کعبے میں بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ گے، بے ایمان بھوکے مر جاؤ گے، وظیفے پوچھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے قرآن سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ تم ایک ذمہ دار بھی میراثی کا خیال کرتا ہے، مالک اپنے میراثی کو بھول جائے گا، جب تم اس کی توحید کی بات کرو گے وہ تمہیں بھلا دے گا، وظیفے پوچھتے پھر رہے ہو، قرآن سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ ہاں بس دعا کریں اللہ ہمیں بھی گزرا بھر ایمان دے دے۔ بھائی تم تو پہنچے ہوئے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں، اپنے لیے تو میں ڈرتا رہتا ہوں، تمہارا تو خیر ماشاءاللہ تم تو بڑے بہادر لوگ ہو، تازہ شیو کرا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تم بھائی بڑے بہادر ہو۔ یاد رکھ لو اگر قیامت والے دن حضور نے کہہ دیا گستاخ میری سنت کو برباد کر کے پھر میرے روزے میں بھی تو آ گیا تھا، ہے کوئی جواب کیا دو گے؟
اس سے بہتر تھا کہ تم نہ آتے مدینے میں. آئے ہو تو کوئی تو سنت کا لحاظ کر لو. اور 4 دن ڈرامے کے طور پر فلموں میں بھی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں نا. تم ڈرامہ کر لو اللہ رسول سے. گھر جا کے اتار دینا, بیوی کو راضی کرو, خدا ناراض ہوتا ہے ہونے دو. دیا تھا کہ بھی کوئی آدمی عورت کو غلط استعمال نہیں کر سکتا ماں سوائے محل ولادت کے. جہاد فرض کفایہ ہے تمام, اور جب تک اس مسلمان ملک پہ کوئی کافر حملہ کر دے پھر سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. تبلیغی جماعت والے یا کوئی جماعت بھی جہاد کی مخالف نہیں ہے. آپ کو سمجھنے میں غلطی لگتی ہے. ہر آدمی کا کام الگ ہے. ایک اصول ہوتا ہے نا, ہر آدمی اپنی اپنی میرا بھائی ڈیوٹی کرتا ہے. ایک آدمی کی ڈیوٹی صفے بچھانا ہے, وہ نماز تو نہیں پڑھائے گا نا. ایک آدمی کے ذمے نماز پڑھانا ہے تو وہ صفے تو نہیں بچھائے گا. ہر آدمی کا کام ہے, اور جس کام میں وہ ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں ایسا مسلط ہو جاتا ہے قدرتی کے بعد دوسرے کام اس کو نظر نہیں آتے. ورنہ یہ نہیں, کوئی بھی مسلمان کلمے پڑھنے والا جہاد کا مخالف نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم جہاد کو چھوڑا ہے تو ذلیل ہو رہے ہیں نا. اگر جہاد کو نہ چھوڑے تو کبھی بھی انشاءاللہ ذلت نہیں ہوگی. حضور کی امت میں 72 فرقے ہوں گے, بالکل ہوں گے, بالکل ہوں گے. ٹھیک کون ہوگا وہ تو حضور نے خود بتلا دیا ہے. ما انا علیہ و اصحابی, جس عمل پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, تو جو صحابہ اور حضور کے عمل سے ملتا ہے وہ حق پہ ہے, باقی غلط ہے. تو سیدھی سی بات ہے. ایک صحابہ کو مانتا ہی نہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ایک صحابہ کے عمل کو حجت ہی نہیں سمجھتا تو وہ کیا ہوگا؟ تو مانا یہ ہے کہ سرکار دو جہاں کی سنت اور صحابہ کا عمل یہ ہے نمونہ, جو اس پہ چل رہا ہے انشاءاللہ وہ نجات پائے گا. اگر کوئی آدمی پاکستان سے عمرہ کر چکا ہے اور پھر مدینے سے بھی عمرہ کرے, بالکل کرے. مسجد عائشہ سے اگر عمرہ کرنا چاہوں, نفلی عبادت ہے, کرو کرو, نہ کرو نہ کرو. لیکن مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں بعض ائمہ کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ طواف کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اگر 5 طواف ہم اکٹھے کر لیں اور بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ لیں, بالکل جائز ہے. اگر عورت حرم میں موجود ہے تو جمعہ پڑھے, اپنے گھر میں ہے تو جمعہ کے لیے عورت کو آنا ضروری نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی اکیلا ہے وہ اذان دے, بالکل دے, کوئی حرج نہیں.